یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ توبہ کی آیت نمبر 19 تا 23 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ کیا تم نے کر دیا حاجیوں کا پانی پلانا اور مسجد حرام کا آباد کرنا برابر اس کے جو یقین لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ برابر نہیں اللہ کے نزدیک، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ، ان کے لیے بڑا درجہ ہے اللہ کے ہاں، اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا پروردگار اپنی طرف سے مہربانی کی اور رضامندی کی اور باغوں کی جن میں ان کو آرام ہوگا ہمیشہ کا، رہا کریں گے اس میں وہ ہمیشہ، بے شک اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والو، مت بناؤ اپنے باپوں کو اور بھائیوں کو رفیق اگر وہ عزیز رکھیں کفر کو ایمان سے، اور جو تم میں سے ان کی رفاقت کرے گا سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ مشرکین مکہ مسلمانوں کے مقابلے میں اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ مسجد حرام کی آبادی اور حجاج کرام کے پانی پلانے کا اعزاز اور انتظام ان کے پاس ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اسلام سے پہلے حضرت عباس غزوہ بدر میں جب گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں آ گئے تو ان کے مسلم عزیزوں نے ان کو اس پر ملامت کی کہ آپ نعمت ایمان سے محروم ہیں، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ لوگ ایمان ہجرت کو اپنا بڑا سرمایہ فضیلت سمجھتے ہیں، مگر ہم بھی تو مسجد حرام کی عمارت
اور حجاج کرام کو پانی پلانے کی اہم خدمات انجام دیتے ہیں جن کے برابر کسی کا عمل نہیں ہو سکتا، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں جس میں یہ بتا دیا گیا کہ ایسا عمل کرنے والے اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت پر اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں، یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ صحیح مسلم میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز جمعے کے دن مسجد نبوی میں چند حضرات صحابہ اکرام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس جمع تھے۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ اسلام اور ایمان کے بعد میرے نزدیک حجاج کرام کو پانی پلانے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، اور مجھے اس کے مقابلے میں کسی دوسرے عمل کی پرواہ نہیں۔ ایک دوسرے صاحب نے ان کے جواب میں کہا کہ نہیں، اللہ کی راہ میں جہاد سب سے بڑا عمل ہے، اور ان دونوں میں بحث ہونے لگی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں سے کہا کہ منبر نبی کے پاس اس طرح کا شور کرنا مناسب نہیں ہے، البتہ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر لی جائے۔ اس تجویز کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئیں اور فرمایا جہاد کو عمارت مسجد حرام اور حجاج کرام کے پانی پلانے سے افضل قرار دیا گیا۔ اور مقصد اس کا یہ تھا کہ ایمان اور جہاد میں سے ہر ایک افضل ہے۔ حجاج کرام کو پانی پلانا اور عمارت مسجد سے، یعنی ایمان بھی ان دونوں سے افضل ہے، اور جہاد بھی۔ ایمان کے افضل ہونے سے مشرکین کی بات کا جواب ہو گیا، اس لیے کہ ایمان جب تک نہ ہو اس سے پہلے کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، اور جہاد کے افضل ہونے سے ان مسلمانوں کی بات کا جواب ہو گیا جو عمارت مسجد اور حجاج کرام کو پانی پلانے کو جہاد سے افضل سمجھ رہے تھے۔ ظاہری اعتبار سے یہ فرمایا گیا کہ مسجد کی تعمیر اور اس کے انتظامات اور اس کی دیکھ بھال، فرمایا کہ یہ بھی بڑا اجر ہے اور اس کی بھی بڑی فضیلت احادیث میں مذکور ہے۔ ترمذی ابن ماجہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو تمہارے تمام اعمال سے بہتر اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے افضل ہے، اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور سونے چاندی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی افضل ہو، اور اس سے بھی افضل ہو کہ تم جہاد میں دشمن سے سخت مقابلہ کرو جس میں تم ان کو قتل کر دو اور وہ تمہیں قتل کر دیں۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا عمل ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل ذکر اللہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر اللہ کی فضیلت جہاد سے بھی زیادہ ہے، اور عمارت مسجد بمعنی ذکر اللہ لی جائے تو وہ بھی جہاد سے افضل ہے، مگر اس جگہ مشرکین کا فخر و غرور ظاہر ہے کہ ذکر اللہ اور عبادت کی بنا پر نہ تھا بلکہ ظاہری تعمیرات اور انتظامات پر تھا، اس لیے جہاد کو اس سے افضل قرار دیا گیا اور اس عمل کو افضل قرار نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنی جان اور مال کے ساتھ، ان کے درجات اللہ کے ہاں بہت بلند ہیں، اور پھر ان کو بشارت دی گئی ان کے رب کی طرف سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اللہ کے ہاں ان کا بڑا اجر ہے۔ جہاد کے فضائل کے بعد اہل ایمان کو خطاب کیا گیا کہ جن میں وطن اور اعزہ اور اقارب اور احباب اور صاحب اور اموال سب کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو یہ خطاب کیا گیا کہ وہ لوگ اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو اور دوستوں کو نہ بنائیں اپنے دوست اور رفیق جب تک کہ وہ اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنے کفر کو بہتر سمجھ رہے ہیں، اس وقت تک تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے،
اور اگر تم میں سے جو کوئی بھی انہیں اپنا دوست اور رفیق بنائے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہوں گے۔ یعنی ایمان کا رشتہ اور ایمان کی نسبت جو ہے یہ زیادہ قوی اور مضبوط ہے، اس لیے جو لوگ ایمان نہیں لا رہے، چاہے وہ رشتے میں تمہارے ساتھ باپ اور بھائی کا تعلق اور قریبی تعلق ہی کیوں نہ رکھتے ہوں، اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ تمہاری رفاقت نہیں ہونی چاہیے۔ مذکورہ آیات سے آخر میں سوال پوچھا گیا ہے کہ مذکورہ آیات کے ذریعے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مذکورہ 5 آیتوں میں چند فوائد اور مسائل کا تذکرہ ہے۔ اول یہ کہ ایمان روح عمل ہے، اس کے بغیر کیسا ہی اچھا عمل ہو وہ صرف صورتاً اچھا ہے، اللہ کے ہاں ایمان کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں اور آخرت میں وہ نجات کا باعث نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بے انصافی نہیں کہ کافروں کے ایسے اعمال کا بھی اس دنیا کے اندر ہی بدلہ دے دیا جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ ان آیات سے یہ حاصل ہوا کہ معصیت اور نافرمانی سے انسان کی عقل بھی خراب ہو جاتی ہے، اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نیک اعمال میں بھی درجات ہوتے ہیں اور اسی مناسبت سے عمل کرنے والوں کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ سب عمل کرنے والے ایک درجہ میں نہیں رکھے جاتے اور مدار کثرت عمل پر نہیں ہوتا بلکہ حسن عمل پر ہوتا ہے، یعنی اللہ کے ہاں اعمال کی کثرت نہیں دیکھی جاتی بلکہ حسن عمل دیکھا جاتا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے موت و حیات اور زندگی کو پیدا کیا گیا اور دنیا کو پیدا کیا گیا تاکہ اللہ معلوم کرے کہ تم میں اچھا عمل جو ہے وہ کون کرتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ راحت و نعمت کے دائمی رہنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ وہ نعمتیں ختم نہ ہوں، کسی وقت بھی ختم نہ ہوں۔ دوسرا یہ کہ کسی وقت ان لوگوں کو ان نعمتوں سے جدا بھی نہ کیا جائے۔ اس لیے اللہ کے مقبول بندوں کے لیے دونوں چیزوں کی ضمانت دے دی گئی، نعیم مقیم فرما کر یہ بات فرما دی گئی، نعمتوں کا دائمی ہونا فرما دیا گیا کہ وہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور خالدین فیہا ابدا، اللہ کے یہ نیک بندے ان نعمتوں والے مقام پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی نہ نعمتیں ان سے دور ہوں گی اور نہ وہ نعمتوں سے دور ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ اور ابدالآباد تک کی خوشخبری دے کر انہیں اطمینان دلا دیا گیا۔ 5واں مسئلہ یہ بیان فرمایا گیا کہ رشتہ داری اور دوستی کے سارے تعلقات پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو مقدم رکھا جائے۔ وہ رشتہ ایمان کا رشتہ زیادہ مضبوط ہے بنسبت ظاہری رشتے کے، اور جو تعلق بھی اس سلسلے سے اس تعلق سے ٹکرائے گا اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو توڑ دیا جائے۔ صحابہ کرام کا وہ عمل جس سے وہ ساری امت سے اعلیٰ اور افضل قرار پائے یہی چیز تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان اور مال اور رشتہ اور تعلق کو قربان کر دیا تھا، اور انہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنے وہ رشتہ دار، قریبی رشتہ دار کے جو کفر پر تھے، ان سے ہر قسم کا تعلق قطع کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلق اور اہل ایمان کے ساتھ تعلق کو قائم کر لیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔